سب ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اپنے ایک ساتھی کو یاد رکھا ہے آج کے دن کے حوالے سے، کیونکہ زندگی کا جو یہ سفر تھا ہمارا، یہ کبھی بھی گھریلو نہیں رہا ہے. میں اس میں کبھی فیملی نے انٹروین کیا، جتنا بھی انہوں نے تحریک کو یہاں پر پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ٹائم دے دیا. اللہ گواہ ہے، انہوں نے ہر لمحہ ہر دن یقیناً تحریک کو ہی دے دیا. اس سے بالا تر ہو کہ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے. انہوں نے اس کو کبھی موضوع بحث نہیں بنایا کہ انہوں نے کس پوزیشن کو چھوڑا تھا. مجھے یاد ہے جب انہوں نے کشمیر مرر کو یا شاید انسائٹ کو ایڈٹ کرتے تھے، اور یہ بہت ہی معتبر ایڈیٹوریل اور ایک جرنل تھا، تو ہندوستان میں بھی یہ پڑھا جاتا تھا. وہاں بھی اس کی تقریباً 500 کاپیاں جاتی تھی. تو پھر انڈیا نے اس پر پابندی لگائی، اور پہلی پابندی مدراس میں لگی. تو اس وقت ان کو ایک خط آیا لندن سے، اور اس لندن کے کسی پارلیمنٹری نے لکھا تھا کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ گراس روٹ لیول تک مسئلے کشمیر کو انڈینز کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں. اور اس کے بعد بہت بڑے مشہور ہندوستان کے ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی تھے، چنائی، وہ بھی اس کانفرنس میں کشمیر کے ساتھ منسلک ہو گئے. اور 2-3 ایسے بااثر افراد بھارت کے، جو بلکہ اروندھتی رائے کے ساتھ بھی ان کی ریسورس کنسیڈریشن میں ملاقات ہوئی، اگرچہ وہ بڑی خفیہ تھی کہ وہ کس طرح سے کام کرتے تھے، وہ بظاہر نظر نہیں آتے تھے، اور اپنے ساتھیوں کا کس طرح سے خیال کرتے تھے. ٹھاکر صاحب مرحوم کا جب مرسی انٹرنیشنل کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی لندن میں، ان کا پاسپورٹ لیا گیا تھا، تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ فنڈز کس طرح سے یوٹیلائز کرتے. ایک دن ضائع کیے بغیر شاہ صاحب نے آرگنائزیشن کو آڈٹ تمام کاغذات 3 دن میں مکمل کر کے یہاں سے، جس میں کہیں بھی کوئی سکم نہیں تھا، UK بھیجے، ہوم آفس میں چلے گئے، اور ان کا پاسپورٹ ریلیز کیا گیا. مرسی انٹرنیشنل پر کوئی ایک لفظ ایک بات بھی نہیں آئی. ساتھیوں کا بہت خیال کرتے تھے. اور جب انہوں نے کشمیر سینٹر سنبھالا تو پہلی بات انہوں نے، جو اس وقت سعدیہ میر وہاں پر کام کرتی تھی ٹھاکر صاحب کے ساتھ، کہ مجھے ٹھاکر صاحب کی بڑی سی تصویر انہوں نے وہاں لگائی. اور انہوں نے کشمیر پہ ایک نظم لکھی تھی، ایکو آف کشمیر، تو وہ انہوں نے وہاں پر ان 2 کاپیاں وہاں کی اس کی فوٹو بنوائی. پھر وہ تمام کشمیر سینٹرز میں وہ ایکو آف کشمیر کرمبو صاحب نے بھی اور فائز صاحب نے بھی لگائی. شاہ صاحب کا سب سے بڑا اہم کنٹریبیوشن مجھے لگتا ہے، تحریک کو سب نے زندگیاں دی، اپنے بچے دے دیے، اپنے گھر دے دیے، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. تو کسی بات پر ریگریٹ نہیں رہی انہیں کہ میں نے کچھ چھوڑا ہے یا میں نے کسی. لیکن ایک بات جو ان کو تکلیف تھی ہمیشہ، کہ وہ جو مجھے آپ لوگوں کو بتانی ضروری ہے، کہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے والدین کو راستے میں چھوڑا. اور وہ ہمیشہ اس بات کو بہت محسوس کرتے تھے. اور اس کے لیے وہ ہمیشہ جب صبح کے وقت دعا کرتے تھے، وہ اونچی آواز میں اپنے والدین کا نام لے کے دعا کرتے تھے. لیکن جب تحریک کا وقت تھا، کام کا وقت تھا، تو ان کو سٹیج پر جاتے جاتے، برمنگھم میں کنونشن تھا لیبر پارٹی کا، تو اس میں بہت اہم اس وقت ضروری تھا کشمیر پر بات ہو جائے. تو انہوں نے کانفرنس کی تھی سائڈ بائی سائڈ. تو وہ جا رہے تھے، میں جنیوا سے واپس آ رہی تھی، میں راستے میں تھی، مجھے اطلاع ملی کہ شاہ صاحب کی والدہ رحلت کر گئی ہیں. تو شاہ صاحب کو بتایا گیا کانفرنس کے 1 منٹ پہلے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو ان کے ساتھی بتاتے ہیں، تو وہ شاہ صاحب نے مجھے دیکھا، کچھ نہیں کہا، اور سیدھے سٹیج پر آئے، سٹیج سنبھالا، اپنی انوگرل
तकरीर शुरू कर दी, उसके मकासद बता दी, फिर आके स्टेज से उतर गए। किसी को ये नहीं बताया कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, या कहीं महसूस नहीं करने दी। तकालीफ बहुत सारी हम आप सबों ने बहुत उठाई है, हम तो उसके मुकाबले में कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने हर चीज़ के लिए अपने आप को बेलौस तरीके से वक्फ रखा था कि किसी भी साथी को कहीं भी ज़रूरत हो तो मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं होना चाहिए। ये वजह है कि शाल साहब ने जो लेगेसी छोड़ी है, मेरे ख्याल में वो उसके अपने बेहतरीन स्टूडेंट्स, बेहतरीन लिखने वाले बच्चे जो लिखते रहे और लिख रहे हैं, और आप लोग जो असासा है तहरीक का, और जिसके लिए आज आप लोग यहाँ फिर एक बार APSC के बारे में बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में हम पिछले चंद बरसों से ये कह रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत अहम है और हमें इसका इदराक होना चाहिए कि हम इस वक्त आल पार्टी सूरत कॉन्फ्रेंस जो अंदर काम कर रही हैं, उनके रास्ते बंद हो चुके हैं, उनको काम करने से रोका जा रहा है, सब कुछ तबाह किया जा रहा है। लेकिन आपने इतना बुलंद आवाज़ में इस काज को लेके आगे चलना है कि हिंदुस्तान को महसूस ये हो कि एक कौम अगर वहाँ बंद है, हमने उनको यरगमाल बनाया है, लेकिन करोड़ों कश्मीरी जो बाहर हैं, लाखों, वो इस तहरीक का सबसे बड़ा असास है। तो इस असासे को आप लोग के लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सबों की हिफाजत करे और अल्लाह ताला इस तहरीक को कामयाब करे जहाँ हमारी ज़रूरत है, तो इसी तरह से हमें बेलौस खिदमत करने वाला बना दे। बहुत शुक्रिया।